ہوائیں چیخ رہی تھیں، موسلادھار بارش جاری تھی۔ رات کے 2 بجے تھے، ہولناک تاریک رات، گرجتے بادل، کڑکتی بجلی، بارش کی شور اور دروازے بجاتی ہوا نے ماحول کو پرآسیب بنا دیا تھا۔ ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک عجیب خواب تھا، ہیبت ناک، خوف زدہ اور سہما دینے والا۔ اس خواب کو وہ اب تواتر سے دیکھنے لگی تھی۔ آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، ذہن معاف ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے یا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو سوئی تھی۔ آج شام سے اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، دل پر کچھ بوجھ سا تھا۔ آج اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتی تھی۔ آج وہ ٹہلنے بھی نہ نکلی تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینل گھماتی رہی۔ ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی، وہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ فلم 12 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ فلم پر اسرار تھی، اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ تبھی قریب کے درخت سے ایک پرندہ اڑا اور تیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، چیل جتنا بڑا تو ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات کے 12 بجے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسے کچھ یوں احساس ہوا جیسے وہ پرندہ اسے گیلری میں دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا۔ وہ فوراً کمرے میں آ گئی، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو پراسرار فلم کا اثر، پھر اس پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سو جائے یا نیچے سے کسی کو اپنے پاس بلا لے، لیکن دونوں صورتیں اس سے نامناسب محسوس ہوئیں۔ کیسٹوں کے ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتخب کیا اور میوزک سننے لگی۔ دھیمی میوزک کے اس کیسٹ نے دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا۔ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلیئر آف کیا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ہی اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ جب سے پراسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ کسی پرندے کا اس کے سر پر سے گزر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ محض اس کا وہم تھا۔ اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ روز بروز اس قدر ڈرپوک کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کیسٹ پلیئر پھر آن کر دیا۔ لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ موسیقی سنتے سنتے بالآخر وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ 1 گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ اس ڈراؤنے خواب نے اچانک اس کی نیند کا قفل کھول دیا۔ جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے آثار نہ تھے۔ آنکھ کھلی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ ابھی خواب دیکھ رہی ہے یا جاگ گئی ہے۔ کہیں دور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسٹ پلیئر ابھی تک آن تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دے۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس درست ہوئے، اعصاب قابو میں آئے، تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور گھٹ گھٹ کر کے پی گئی، کچھ اس طرح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ خشک حلق تر ہوا، معاف ذہن کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ عجیب خواب کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں یہ خواب مہینے 2 مہینے کے بعد نظر آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وقفہ کم ہونے لگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا۔
مگر پچھلے 5 روز سے وہ اس خواب کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اندھیری رات ہے، کہیں دور سے بھیڑیوں کی غرغراہٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر اچانک ہی تاریک رات ایک روشن دل میں تبدیل ہو جاتی۔ اب اسے ایک لکدک صحرا دکھائی دیتا، دور تک ریت ہی ریت اڑتی دکھائی دیتی۔ اس صحرا میں خود کو بھٹکتا محسوس کرتی، ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے۔ اچانک ایک جھونپڑی اس کے سامنے آ جاتی۔ اس جھونپڑی کی چھت پر اسے ایک الو بیٹھا ہوا دکھائی دیتا، اور جھونپڑی کے دروازے پر کنڈلی مارے ایک سانپ کالے رنگ کا پھن اٹھائے بار بار زبان نکالتا نظر آتا۔ اس عجیب و غریب مناظر کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگتی تو پیچھے سے آواز آتی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ کسی مرد کی آواز ہوتی۔ پکارنے والے کی آواز میں ایک درد کی سی کیفیت ہوتی، جیسے بلانے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنی مدد کے لیے کسی کو اندر بلانا چاہتا ہو۔ اس آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتی تو پکارنے والا تو دکھائی نہ دیتا، البتہ وہ سانپ اچانک اس کی طرف جھپٹتا اور وہ چیخ مار کر دوڑنے لگتی۔ تبھی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، لکدک صحرا، گول جھونپڑے کی چھت پر بیٹھا الو، سانپ اور اندر سے آتی آواز، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ اس آواز کو پہچان جائے، لیکن وہ پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ آواز قطعی اجنبی تھی، اس کے کسی عزیز رشتہ دار یا جاننے والی کی آواز نہ تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس خواب نے اس کی جرات مندی میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلائے گی، لیکن سلائے گی کس کو؟ لے دے کے ایک دردانہ تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی، یا پھر خالہ فرزانہ تھی، مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گٹھیا کی مریض تھی، سیڑھیاں چڑھنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے۔ ابھی تک اس نے اپنا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، خالہ فرزانہ کو بھی نہیں، لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی خالہ فرزانہ کو اپنا یہ خواب ضرور بتائے گی۔ یوں تو ابھی اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی، سہانے اور میٹھے خواب۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے پر اسرار اور خوف زدہ کرنے والے خواب کہاں دیکھتی ہیں؟ انہیں تو ہر طرف گھوڑے پر سوار ایک خوبرو شہزادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کون ہوگا؟ کہاں سے آئے گا؟ کب آئے گا؟ لڑکیاں ہی کیا، خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، اپنی اپنی ناآسودہ خواہش کو آسودہ کرنے کے لیے۔ عمر طبی کا آدھا حصہ انسان آنکھیں بند کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ بند آنکھیں کس قدر نعمت ہیں، یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتیں کروٹیں بدل کر کھلی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں۔ نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہیں۔ اگر انسان سے اس کی نیند، اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے، کیسی عذاب ناک ہو جائے۔ یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کنواروں کو شادی شدہ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر یہ خواب قابل تعزیر ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم کیسی کیسی سزا پائیں۔ اسے دکھائی دینے والا یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ آخر اسے یہ سزا کیوں مل رہی تھی، وہ خواب اس پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس دل ہلا دینے والے خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ صبح اگر دردانہ اسے آ کر نہ اٹھاتی تو وہ نہ جانے کب تک سوتی رہتی۔ بی بی کیا ارادہ ہے، آج اٹھنا نہیں کیا؟ دردانہ نے اس کا بازو ہلایا۔ دردانہ کیا بجا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ بج گیا بی بی، اور بہت کچھ ہو گیا، اب اٹھ جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ رات کا خواب بڑی سرعت سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
خیر تو ہے دردانہ؟ ہاں بیبی خیر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ وہ آپ کے ایک دادا تھے نا، ارے وہی دادا اعظم، وہ بھی چل بسے، گھر کے سب لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ارے دردانہ تم نے پھر مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی حد کرتی ہو۔ اوہو بیبی، ابھی فون آیا ہے، بڑی بیوی نے جیسے ہی مجھ سے کہا میں فوراً آپ کو اٹھانے آ گئی ہوں۔ کیا خالہ بھی جا رہی ہیں وہاں؟ جا رہی ہیں؟ وہ تو دروازے پر کھڑی ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے۔ اچھا دردانہ، تم خالہ سے کہو میں منہ دھو کر فوراً نیچے آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ میرا انتظار کریں، میں انہی کے ساتھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیبی، آپ ذرا جلدی سے آ جائیں۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے پہنچی، الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر خالہ فرزانہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ افضل جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھا اور بولا، آج آپ کچھ زیادہ دیر سے نہیں اٹھیں؟ ہاں بھائی، آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ جواب دیکھ کر اسے فوراً ہی گزری ہوئی بھیانک رات یاد آ گئی تھی۔ وہ خوفناک خواب اس کی نظروں میں گھوم گیا تھا۔ اس نے دھیان ہٹانے کے لیے ایسے ہی خالہ فرزانہ سے پوچھا، خالہ دادا اعظم کا انتقال کب ہوا؟ صبح فجر کے وقت، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ بڑے خوش نصیب شخص تھے وہ، اللہ ایسی موت سب کو دے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ گھر کے افراد جب اٹھے تو انہوں نے انہیں سجدے میں پایا۔ وہ قضا نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے اور فجر کا وقت کب کا قضا ہو چکا تھا۔ پہلے انہیں آواز دی گئی، وہ جائے نماز پر ہوتے تو اٹھتے، پھر ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ لگانے ہی سے وہ ایک طرف کو لڑک گئے۔ خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لیا۔ خالہ کیا عمر ہوگی دادا کی؟ بس 1 سال کی کسر رہ گئی، اگر 1 سال اور جیت جاتے تو پورے 100 سال کے ہو جاتے۔ واقعی خالہ اتنی عمر تھی ان کی؟ اب تو وہ دوبارہ سے جوان ہونے لگے تھے، بال کالے ہو رہے تھے اور دانت دوبارہ ابھر رہے تھے۔ رہنے دے خالہ، اس مرتبہ افضل بولا۔ اسے خالہ کی بات پر جیسے یقین نہ آیا۔ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خالہ فرزانہ نے ناراضگی سے کہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن خالہ کیا یہ انوکھی بات نہیں؟ افضل نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے کب دیکھا تھا انہیں؟ میں 2 سال پہلے ان کے گھر گیا تھا، تب تو کوئی ایسی بات نہ تھی، افضل نے بتایا۔ اور تم نے کب دیکھا تھا؟ خالہ اس مرتبہ اس سے مخاطب ہوئی۔ میں تو خالہ پچھلی عید پر انہیں سلام کرنے گئی تھی۔ تم دونوں کو ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، یہ بات ابھی 3-4 ماہ پہلے کی ہے۔ فرخندہ آپا ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا۔ خالہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی مرد 100 سال کا ہو کر جوان ہونے لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ او باولی، یہ مرد بوڑھے ہوتے ہی کب ہیں؟ خالہ فرزانہ نے ایک جاندار قہقہ لگا کر کہا۔ خالہ یہ محض ایک مفروضہ ہے، افضل نے پلٹ کر کہا۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں، سب مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے جوان بوڑھے بھی دیکھے ہیں۔ افضل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ۔ خالہ فرزانہ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، ایک بات اور مشہور ہے ان کے بارے میں، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے۔ ہیں خالہ؟ وہ ایک دم چونک گئی اور سوچنے لگی، ہائے دادا اعظم، آپ نے جانے میں اتنی جلدی کر دی۔ کاش وہ اپنا خواب انہیں سنا سکتی اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی۔ ہاں یہ سچ ہے، خالہ فرزانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ خالہ ایک بات بتائیں، الو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے یہ تمہیں اچانک الو کا خیال کیسے آ گیا؟ خالہ فرزانہ بڑی حیران تھی۔ بڑا پراسرار پرندہ ہے۔ خالہ کے جواب دینے سے پہلے افضل بول اٹھا، مغرب والے اسے فلسفی سمجھتے ہیں، عقل و دانش کی علامت جانتے ہیں۔ مغرب کے ایک بڑے پبلشر نے الو کی تصویر کو بطور مونوگرام اپنایا ہوا ہے اور مشرق والے الو کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو اسے الو کہہ دیتے ہیں۔ عقل مند بیوقوف کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اپنے بڑوں سے اس کی نحوست کے بارے میں ضرور سنا ہے۔
الو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ویرانی پھیلنے لگتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے الو بولنے کا محاورہ بنا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کہہ کر خالہ چپ ہو گئیں۔ اپنے ریشمی بٹوے سے پان کی ڈبیاں نکالی، پان کھایا اور جلدی جلدی منہ چلانے لگیں۔ ہاں خالہ، کیا بات ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ جادو ٹونے کے کام آتا ہے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے پوچھا۔ سچی بات ہے، مجھے تو ان جادو ٹونوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکی ہوں۔ وہ آصفہ چچی والا تو نہیں؟ افضل نے پوچھا۔ ہاں وہی، خالہ فرزانہ نے تصدیق کی۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، تم نے کہاں سنا ہوگا؟ ان دنوں تم یہاں کہاں تھی؟ کیا ہوا تھا خالہ؟ وہ ایک دم چونک کر بولی۔ ہونا کیا ہے بیٹی، آصفہ کا شوہر ایک مرتبہ بیمار ہوا اور یہ بیماری طویل پکڑتی گئی۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے، مگر کوئی بیماری تشخیص نہ ہو پائی۔ ٹیسٹوں کی رپورٹیں دیکھ کر ہر ڈاکٹر یہی جواب دیتا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، لیکن بیماری تو انہیں تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ رونا پیٹنا مچ گیا۔ آصفہ کو جانے کیا ہوا کہ وہ اپنے شوہر شاکر کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، ہائے شاکر، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس نے یہ سنا وہ پریشان ہوا۔ شاکر کی اماں اس وقت حیات تھیں۔ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ بھاگی ہوئی آئیں اور آصفہ سے پوچھا، دلہن کیا ہوا؟ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اماں آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، آخر کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ شاکر کی امی جھنجھلا کر بولی، اماں میں نے ان کے غصے سے تنگ آ کر ایک عامل سے عمل کروایا تھا۔ آصفہ نے اچانک کہا، ارے کمبخت، کیسا عمل؟ اماں کا پارا اچانک چڑھ گیا۔ تجھے موت آئے، تو نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا۔ اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، بتا تو صحیح آخر ہوا کیا؟ شاکر کی اماں نے غصے سے پوچھا۔ پھر رو رو کر آصفہ نے پورا قصہ سنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاکر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ خاندان بھر میں مشہور تھا۔ کھانے میں اگر نمک تیز ہو گیا تو کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دینا، کپڑے استری نہ ہوں، جوتے پالش نہ ہوں، قمیض کا کوئی بٹن ٹوٹا نکل آئے، وقت پر کھانا نہ ملے، کھولتی گرم چائے نہ ملے، غرض ذرا سی کوتاہی ہوتی اور قیامت آ جاتی۔ زندگی بھر کام کوئی کیا نہیں، زمیندار آدمی تھے، زمینوں سے اس قدر آمدنی تھی کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر شوق بھی سارے تھے، شکار کھیلنا، پتنگ بازی، سیر و سیاحت وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن کسی بات پر شاکر نے آصفہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی عادتوں سے تنگ تھی کہ مار پیٹ نے اسے بالکل ہی باولا کر دیا۔ کسی پڑوسن نے کسی عامل کا پتہ بتا دیا۔ وہ اس سے ملنے چلی گئی۔ عامل نے ساری بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اسے ایک الو فراہم کر دے تو وہ اس کے خون سے تعویذ لکھ دے گا۔ اس تعویذ کو شاکر کے تکیے میں سینا ہوگا۔ تعویذ کے اثر سے نہ صرف شاکر کا غصہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ اس نے ایمپریس مارکیٹ سے ایک الو خریدا جو خاصا مہنگا ملا۔ خیر وہ الو عامل کے حوالے کر دیا گیا۔ عامل سفلی علم کا ماہر تھا۔ اس نے ایک تگڑی رقم لے کر تعویذ آصفہ کے حوالے کر دیا۔ آصفہ نے اس تعویذ کو بہت احتیاط سے ہدایت کے مطابق شاکر کے تکیے میں سی دیا۔ اس عامل نے کہا تھا شوہر کے مطیع ہونے کے 3 ماہ بعد اس تعویذ کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس تعویذ نے واقعی اثر دکھایا۔ شاکر کا مزاج تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ غصہ ہوا ہوا۔ ساری شوقین مزاجی کو آگ لگی اور شاکر آصفہ کی پٹی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آصفہ کی زندگی میں بہار آ گئی۔ عامل نے 3 ماہ کا عرصہ دیا تھا مگر وہ لالچ میں آ گئی۔ اس انتظار میں وقت گزارتی گئی کہ ابھی اور مطیع ہو جائے، فرما برداری میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ تخت پر کسی الو کی طرح ساکت و جامد بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح تعویذ کرائے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ آصفہ بھول ہی گئی، یا پھر اس نے دانستہ بلا دیا
کہ عامل نے کیا تاکید کی تھی۔ اب آہستہ آہستہ شاکر کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ علاج جاری تھا، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے جا رہے تھے، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ ہو رہے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور ایک دن تو اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ تب گھبرا کر آصفہ نے شاکر کے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی اور سارا قصہ بتا دیا۔ سارا قصہ سننے کے بعد شاکر کی اماں نے فوراً وہ تکیہ ادھیڑ ڈالا تاکہ اس تعویذ کو بلا تاخیر سمندر کے حوالے کیا جا سکے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ تعویذ نہ ملا، تکیے کو تار تار کر دیا گیا۔ تعویذ اس میں ہوتا تو ملتا۔ ہائے خالہ، تعویذ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اللہ جانے بی بی، خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ فوری طور پر اس عامل سے رابطہ کیا گیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، اب بہت دیر ہو چکی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تعویذ کو 3 ماہ کے بعد ہر صورت میں سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ عامل کی منت سماجت کی گئی۔ اس سے کہا گیا جو جادو کرتا ہے وہ اس کا توڑ سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آصفہ کی خوشامد سے مجبور ہو کر عامل نے جادو کا توڑ کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ روحانی علاج بھی کرایا مگر بے سود۔ شاید وقت گزر چکا تھا۔ شاکر کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ بالآخر ایک رات وہ اپنی ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ اوہ خالہ، بہت افسوسناک، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ہاں، اس جادو ٹونے کے ہاتھوں وہ بیچارہ تو جان سے گیا ہی، پر بچ آصفہ بھی نہ سکی۔ شاکر کی موت نے اسے بری طرح متاثر کیا۔ وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی۔ گھر کے افراد تو اس پر لعنت ملامت بھیجتے ہی تھے، مگر وہ خود اپنی نگاہوں میں خوار ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ ہر وقت پریشان اور گھبرائی سی رہنے لگی۔ کھانا پینا بھول گئی۔ بننے سنورنے کی تو خیر سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کمرہ بند کر کے روتی رہتی۔ پھر نہ جانے اسے کانچ چبانے کی کہاں سے عادت پڑ گئی۔ سسرال والوں نے اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنے والدین کے قدموں میں آ پڑی تھی۔ اگرچہ اس کی اس حرکت سے وہ بھی ناراض تھے، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی، اسے دھکے مار کر باہر نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، کانچ کھانے کی عادت جڑ پکڑتی گئی۔ اب وہ دواؤں کی شیشیاں توڑ کر چبانے لگی۔ گھر والوں کو اس کی اس عادت کا پتہ چل گیا تھا، لہٰذا اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آصفہ کے ہاتھ کہیں سے کوئی شیشی نہ لگ جائے۔ نگرانی کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں سے کانچ کا ٹکڑا مہیا کر لیتی۔ پھر اس عادت نے آہستہ آہستہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ آصفہ کو کمرے میں بند رکھا جانے لگا۔ اس کے کمرے سے شیشے کے تمام چیزیں ہٹا لی گئیں، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی۔ ایک دن شربت کی ایک بوتل تمام پابندیوں کے باوجود جانے اس کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی۔ بس وہ بوتل اس نے توڑ کر پوری کی پوری چبا ڈالی۔ اس کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ گھر والے اسے ہسپتال لے کر بھاگے، مگر وہ راستے ہی میں دم توڑ گئی۔ او خالہ، کتنا برا ہوا۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ ہاں، برا تو ہوا، مگر یہ عورتیں جادو ٹونے سے باز نہیں آتی، افضل نے تبصرہ کیا۔ عورت بیچاری بھی کیا کرے، تم مرد لوگ ہمیشہ سے اسے ستاتے چلے آ رہے ہو۔ خالہ فرزانہ نے پان کھانے کے لیے بٹوا کھولا۔ دیکھے خالہ، مجھے کچھ مت کہیے گا، میں نے آج تک کسی عورت کو نہیں ستایا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ افضل تو کیا کنوارا ہی اٹھ جانے کا ارادہ ہے۔ خالہ نے ہنس کر وار کیا۔ ہاں خالہ، آپ کا بھانجا جو ہوا، آپ کے نقشے قدم پر چلوں گا۔ افضل بھلا کہاں چوکنے والا تھا۔ افضل، دیکھ، میری مثال مت دینا، میرا کچھ اور معاملہ ہے۔ خالہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گئیں۔ اچھا چھوڑے خالہ، یہ بور ہو رہی ہیں، آپ آصفہ چچی کی بات کریں۔ افضل نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بس اب آصفہ کی بات کیا کروں، نہ آصفہ رہی نہ شاکر رہا۔ کہتے ہیں کہ شاکر کی قبر پر آج بھی ایک الو بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ فرزانہ نے اچانک انکشاف کیا۔ خالہ، ایسی بات تو کبھی نہیں سنی۔ اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ ہاں، لیکن یہ سچ ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے۔
जिन्होंने अपनी आंख से इसकी कब्र पर उल्लू को बैठे हुए देखा है। खाला, अब मुझे आसफा चाची की कब्र पर जाना ही पड़ेगा। अफजल बोला, हाँ ज़रूर जाओ, मुझे सही सूरत हाल का पता चल जाएगा। लोगों ने ऐसे ही उड़ा दी है या वाकई इसकी कब्र पर उल्लू बैठा रहता है। खाला ने कहा, भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने पुरशौक अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, ज़रूर चलना। बीबी पागल हुई हो, कब्रिस्तान में औरतों का जाना मना है। खाला फरजाना ने तनबीही लहजे में कहा, पर मैंने आसफा चाची की कब्र ज़रूर देखना है।